واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اور اپنا حصہ اپنے استعمال میں لیا جائے، یہ عبادت ہے۔ جو سزا کے انتظار میں ہے اس کی سزا شروع ہے، اور جو آدمی انعام کے انتظار میں ہے اس کا انعام شروع ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ نکل جائے گا پھر دامن بچا کر، بہت چالاک ہے لمحہ خوشی کا۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے کہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو اپنے کڑوے برتاؤ سے لڑو جو کسی کا بھی آپ کو ہونے نہیں دیتا۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ خلوص سے محنت کرنے والے کو کوئی نہ کوئی غیبی مدد ضرور مل جاتی ہے۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن بعض دفعہ وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اپنی خوبی ملے تو اسے نکھارنا چاہیے، اور خامی ملے تو اسے ختم کرنے کی کوشش۔ غصہ بھڑکتی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھا دی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جو کچھ تمہیں چاہیے اسے مسکراہٹ کی قوت سے حاصل کرو، نہ کہ تلوار کی طاقت سے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو پھر وہ یقیناً احمقوں کا سردار ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ آج شہر دل میں بہت خاموشی ہے، آج کوئی غم رخصت ہو گیا کیا؟ جانے کیا ٹھان کے اٹھتا ہوں نکلنے کے لیے، جانے کیا سوچ کے دروازے سے لوٹ آتا ہوں۔ وہ نظروں ہی نظروں میں سوالات کی دنیا، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جوابات کا عالم۔ لمبی قطار سے بچنا چاہتے ہو تو نام اور شہرت حاصل کرنے والوں کو چھوڑ کر کام کرنے والوں کی قطار میں آ جائیں۔ یہاں بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ تیزی نہ کرو، ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔
3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، وہ بخل اور کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، وہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک برسوں کے برابر ہے۔ غم نہ کر، ہر کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس دے دی جاتی ہے۔ اپنے دل کو توڑتے رہو، یقیناً ایک دن یہ کھل جائے گا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مخلوق کی بہتری مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ جس علم کی منزل عمل نہ ہو وہ علم فتنے کے سوا کچھ نہیں، اور جس عمل کی بنیاد خلوص اور اخلاص نہ ہو وہ عمل فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امید انسان سے کبھی نہ لگائیے اور اللہ سے کبھی نہ ہٹائیے۔ سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے۔ انسان دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے اور میدان جنگ انسان ہے۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ تو بھی ایک دولت نایاب ہے پر کیا کہیے، زندگی اور بھی کچھ تیرے سوا مانگے ہے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ زندگی یہ تو نہیں تجھ کو سنوارا ہی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تیرا احسان اتارا ہی نہ ہو۔ اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرتی۔ کون کسی کا یار ہے سائی، یاری بھی بیوپار ہے سائی۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات تو انسان کے طے کرنے کی ہے ہی نہیں۔ یہ جو مایوسی کا بھور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی امید آس باقی نہیں رہتی۔ عشق کا عین عذاب تو تھا ہی، شین سے شدید ہوا پھر قاف سے قہر بنا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ مباحثے کے اندر جھگڑے اور لڑائی میں کبھی آپ کو ایسی کمال کی بات سوجھ جائے جو آپ کے مد مقابل کو زیر کر دے اور سب کے سامنے اسے رسوا کر دے، تو وہ بات کبھی نہ کرو اور اس بندے کو بچا لو۔ انا کبھی بھی اپنائیت سے، قربانی سے، مذہب سے، غم سے
خوف زدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے۔ انا اگر خوف زدہ ہے تو صرف محبت سے۔ زندگی کے چشمے میں اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنے کا فن بھول گئے۔ ہماری انا ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہو۔ جوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے اقبال، ہم کو معلوم نہ تھا خدا کو منانے کی عمر ہی جوانی ہے۔ سارے عالم میں وہی ہے، وہ ہے نصیر، سب کچھ ان کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ کوئی ملتا ہے تو اب اپنا پتہ پوچھتا ہوں، میں تیری کھوج میں تجھ سے بھی پرے جا نکلا۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے، رسم شریعت ہے اقبال۔ مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ بجھا گئی۔ غم خاص پر کبھی چپ رہے، کبھی رو دیے غم عام پر۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دعا روح اور آرزو کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ سے ہی ہوتی ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ کسی من پسند شخص سے گفتگو میں آپ کو موضوع گفتگو یاد نہیں رہتا، یاد رہتے ہیں تو بس احساسات۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔ خدا کے وجود پر ایمان لانا آسان سی بات ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوں۔ جو چیز دشوار ہے وہ اللہ کی رزاقیت اور اس کی مدد پر کامل ایمان ہے۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہے۔ سچ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں
اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ محبت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں کروانا چاہتا۔ جو مذہب انسان کو مرنے سے پہلے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کمزور مظلوم طاقتور ظالم کی شکایت کرتا ہے تو ہمسایہ کہتا ہے خاموش۔ وہ آنکھ جو تیر کا مقابلہ کرتی ہے پھوڑ دی جاتی ہے۔ ایک مومن آدمی پہلے پہل خود کو اللہ کا حمایت یافتہ پاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذات اللہ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان کے ہر فاصلے کو مٹا ڈالیں۔ اگر لوگ صرف سزا کے خوف اور جزا کی امید پر اچھائی کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایک بدبخت ہجوم ہیں۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے۔ یقین ایسا الاؤ سلگاتا ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ کبھی کسی کو جاننے کی کوشش مت کرو اس وقت تک کہ جاننا تمہاری سب سے بڑی ضرورت نہ ٹھہرے۔ دوست سرجن کی طرح اپنے پیشے میں شفاق اور ماں کی طرح ممتا میں مہربان اور کسی قاضی کی طرح فیصلے اور قدر کا قائل ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر مانگنے والے مسجد کے باہر مانگنے والوں کو اتنی حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ۔ اصل لذت اور برکت تو صبر سے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان خوش رہتے ہیں؟ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے، پاؤں مضبوط رکھو کہ حال سمندر کی ریت کی طرح لمحہ بلمحہ سرک رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل تاریک خلا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کیا تم مطمئن ہو اس زندگی سے جو تم جی رہے ہو؟ برا ہو کر جو اچھا بن جاتا ہے اس میں استحکام، بھلائی اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، علم یا تو ارشاد سے ملتا ہے یا نگاہوں سے۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ علم نصیب سے ملتا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر احساس نام کا یہ جو جذبہ رکھا ہے یہ ہمیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ایک آس ٹوٹتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہے۔ جھوٹ وہی بولتے ہیں جنہیں حقیقت سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ
اللہ کے قرب کے سوا نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اور نہ اللہ کے غیر سے کچھ مطلب رکھتا ہے۔ اللہ کی منشا اور رضا میں مداخلت کو وہ گناہ سمجھتا ہے، اس لیے قرب اور حاضری کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ رونے پر رحم آتا ہے، رونے پر رحمت آتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ دلجوئی بھی رونے ہی کی ہوتی ہے۔ تو اپنے کسی کام پر نازا مت ہو، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ بندے کے پاس سلام کو جا اور اللہ کے پاس کام کو، بے شک اللہ ہی تمام معاملات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مچھلی کبھی دریا کے پانی سے سیر نہیں ہوتی، اسی طرح عاشق دریائے عشق سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ قرب کا متلاشی رہتا ہے۔ اپنے آپ سے اجنبی مت بنو، اپنی ذات کے شہر میں داخل ہونے کے دروازے سے مت گھبراؤ۔ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ سننے والا اگر پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا مردہ بھی ہو بولنے لگتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ اپنی باتیں جب تم اللہ سے کرو سکون میں رہو گے۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما۔ انسان کو اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لاکھوں درود ان پر کہ جن کی بدولت، جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کو خوابوں میں دیکھنے والے کتنی مشکل سے جاگتے ہوں گے؟ شام ڈھل جائے گی پھر ہم کو یقین آئے گا، صبح کا بھولا ہوا آج نہیں آئے گا۔ رونے والے تجھے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ کو ماحول میں ڈھل جانا نہیں آئے گا۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے۔ سینے میں ایمان بیدار ہو جائے خوف نکل جائے گا، یقین زندہ ہو جائے موت ختم ہو جائے گی۔ دولت کی محبت کم کر دو، اندیشے کم ہو جائیں گے۔ سیاست سے جھوٹ نکل جائے، دل سے خوف نکل جائے گا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ دھیما لہجہ، سنجیدہ گفتگو، اچھے الفاظ کا انتخاب اور کم بولنا آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔
اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ جو تم سے تعلق قائم رکھنا پسند ہی نہیں کرتا، خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ خیال رکھو تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ، پرسکون جسم، مطمئن دل، منور چہرہ، سینہ کشادہ، آباد باطن اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دنیا کی تمام چیزوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ آپ کا خلوص کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ حقیقت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ جس چیز کا ہمیں شوق ہو اور وہ ہمیں حاصل نہ ہو، وہ ہمارے دل کو اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاویدہ کر دیتی ہے، خاک افلاک تک پہنچ جاتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ دل کفیل، دل سبیل، دل بخیل، راستے قلیل، غم طویل، پھر عزرائیل۔ عمل بہانہ ہے، مقدر یقینی ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ خامی چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ خامی کو دور ہی کر دو۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب ہی سمجھتا ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، عدل، یقین اور کوشش۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ عمر رواں میں کتنے ہی موسم بدل گئے، آنکھوں میں انتظار کی شدت وہی رہی۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کرو۔ بندے کا اللہ سے نزدیک ہونا نیت کو خالص کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ جس نے تمہیں نصیحت کی گویا اس نے تم پر احسان کیا۔ اللہ سے بہتر نہ تو کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی چاہنے والا ہے۔
तो फिर शिकवा कैसा। ऐ बंदे, जिसने तुझे बनाया उससे बेहतर तुझे कौन समझेगा। बस तुम उस पर भरोसा रखो। जो गौर व फिक्र करता है, तदबीर करता है, मकसद मुकर्रर करता है और उसके लिए कोशिश करता है, वो बिलाखिर कामयाब हो ही जाता है। कोई शख्स उस वक्त तक गनी नहीं हो सकता जब तक कि पाक दामन ना हो। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद संभलते हैं, उन्होंने अपने पाँव नहीं ख्यालात बदले होते हैं। इंतज़ार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद करे तो उसे बुरा लगता है और अगर कोई उसके लिए करे तो उसे अच्छा लगता है। मशवरा ऐसे लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हैं। दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। लोगों की भीड़ में लोगों के लिए लोग तरसते हैं। कुछ चीज़ें यकीन मुकम्मल होने पर ही मुयस्सर की जाती हैं। पहले गुमान की हर तस्वीर से फेर कर उनका रुख यकीन की तरफ मोड़ा जाता है और बाद में उन्हें आपकी दस्तरस बनाया जाता है। जवाब देने में कोई ज़ोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर ज़िंदगी से बिछड़ जाना इंतहाई दर्दनाक और ज़िंदगी की असल हकीकत है। अल्लाह ताला गम और इंतज़ार में रह जाने वालों को सब्र अता फरमाए। किताबों के सफ़ों को पलट कर सोचता हूँ, यूं पलट जाए ज़िंदगी तो क्या बात है। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ हमेशा बांटते रहें। फना का इल्म हिजाब है, बका का इल्म नूर है। अगर इल्म का मकसद मखलूक की खुशनुदी है तो हिजाब, और अगर इल्म का मकसद अल्लाह की रज़ा है तो नूर, बल्कि नूर अला नूर। हर चेहरा एक ही चेहरा है। अगर मस्जिद से बाहर की ज़िंदगी मस्जिद के अंदर की ज़िंदगी के बराबर हो जाए तो समझो नमाज कायम हो गई। कनात से कोई शख्स भूखा नहीं मर जाता और हिर्स और लालच से कोई शख्स बादशाह नहीं बन जाता। उम्दा तरीन बात वो है जो अल्फाज के एतबार से तो कम हो मगर माना के एतबार से ज़्यादा हो। जो आवाज़ आपको दरवाज़ा बंद होने की लग रही है, मुमकिन है वो दरवाज़ा खुलने की हो। हर वो चीज़ जो तुमने सलाहियत, दौलत और फ़न से हासिल की, क्या आगाज़ में महज एक सोच और एक तजस्सुस ना था। जिस्म हमारी वजह से पैदा हुआ है, ना कि हम इसकी वजह से। तुम जितना ज़्यादा खामोश रहोगे उतना ज़्यादा सुनने के काबिल होगे। अच्छे साथी को छोड़ने के नतीजे में बुरा साथी मिल जाता है। अपनी रूह और दिल की धूल को धो डालो हिकमत और दानाई के पानी से। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। अपने आप में कुछ कमाल पैदा कर ताकि दूसरों में कमाल देखकर तुम कहीं गम में ना पड़ जाओ। मजलूम की तकलीफ तो चंद लम्हे की होती है
مگر ظالم ہمیشہ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو مکمل سمجھنے لگو۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نامنظور کرے تو نیکی کیا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ نصیب کو برا کہنے سے بہتر ہے دعائیں مانگ کر نصیب کو بدل لیا جائے۔ بے ادبی کرنے سے بد نصیبی آتی ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ دھوکے باز کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن خود بھی دھوکہ کھا ہی لیتا ہے۔ تمام داغ دکھتے نہیں، ہر زخم بھرتا نہیں۔ سب سے سخت اور مشکل جنگ وہ ہے جو اپنی بری عادتوں کے خلاف لڑی جائے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک سنگ بدنما ہے بظاہر میرا تعارف، کوئی نیت سے تراش لے تو بڑے کام کے ہیں ہم۔ اچھا راستہ مل جانا اللہ کا انعام ہے۔ شکوہ کم کرو اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزو سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ روح اپنی مالک حقیقی سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر تجربہ اور ہر مشاہدہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور زندگی کا ہر راز اس کا اپنا ایک راز ہے۔ اہل ہمت کے پاس مقصد ہوتا ہے اور عام آدمی کے پاس صرف خواہشات۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ علم وہی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، باقی سب محض معلومات ہیں جو کسی کے بھی پاس ہو سکتی ہیں۔ اس پر ناز فضول ہے، بیکار ہے۔ ہم کتنے اچھے ہیں اور دوسرے کتنے برے، اس بات کا فیصلہ جب ہم ایمانداری سے کرتے ہیں تو اکثر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ کسی کو دینے میں جو بات ہے وہ کسی سے کچھ لینے میں نہیں۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو کسی کی برائی کے لیے وقت ملے۔ علم کی مثال بہتے دریا کی سی ہے، اس کو جتنا بھی خرچ کرو یہ کم نہیں ہوتا۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔
تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر، نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی جو چاندنی بن کر بکھر گئی۔ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے۔ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ تحقیق ایسی نہ ہو کہ محبت ختم ہو جائے، اور تکلیف ایسی نہ ہو کہ تحقیق ختم ہو جائے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا، وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں پر افسوس خریدنا پڑے گا۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں وہ شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہے اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لیے دینا ٹھیک بات نہیں۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ اللہ کی رحمت
اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی منتظر رہتی ہیں، کب کوئی بندہ آئے اور کب یہ رحمت برسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز تھا کہ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتے اسی وقت اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اور ہم دن میں 100 بار سنتے سناتے ہیں مگر کبھی عمل نہیں کرتے، بات جو کہ تو رہتی ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کرو، تو گھر بنانے آیا ہے نہ زر، تو ایک راہی ہے، کبھی کسی راہی نے بھی کسی راہ میں کوئی گھر بنایا؟ ذرا اوپر ہو کر دیکھے، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی، ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں اس لاپتہ ذات کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور پھر خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ ذکر و محبت کی اہلیت عنایت کی جاتی ہے، اپنے آپ نہ کوئی اہل ذکر ہوا نہ اہل محبت، مگر جسے بھی چاہا نواز دیا۔ تیرا کردار ایک نمونہ ہو اور ساری دنیا کے لیے۔ دل سے نکلی ہوئی بات دل میں ہلچل مچا دیتی ہے اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ تیری دنیا کے ہر بازار کو دیکھا، بندے بندے کو دیکھا، کوئی بندہ تیری یاد میں مشغول نہیں، دنیا ہی کے کاموں میں منہمک ہے، کوئی سودا لینے جا رہا ہے، کوئی بیچنے، خرید و فروخت ہی کی لگن میں مگن ہے۔ اے میرے دوست، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، نہ تیری نگاہ پاک ہے نہ میری، نہ تیرا دل صاف ہے نہ میرا، نہ تو وہ نہ میں۔ شیطانی کاموں سے خوف اور غم اور حزن پیدا ہوتا ہے، اور رحمانی کاموں سے سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ شیطانی کام شیطان کی طرف سے اور رحمانی کام رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اعلان کیا، چلو بھائی، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ سب آ گئے۔ ایک سپیرے کو بلا کر کان میں کہا، ان کے درمیان ایک سانپ چھوڑ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سانپ کو دیکھتے ہی سب بھاگ گئے۔ فرمایا، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مجرم جب اپنے جرم کا اقبال کر لیتا ہے، عدالت عالیہ کا غضب فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جرم کا اقبال مالک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہر مجرم جو اپنے جرم کا اعتراف کرے قابل معافی ہے۔ اگر تو غیبت سے باز نہ آیا، نہ تیری نماز نہ تیرا روزہ، ذکر سے اطمینان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، کدورت، نفرت، دشمنی، مخالفت یا رنجش رہنے لگتی ہے تو اللہ تعالی وہاں سے نکل جاتا ہے اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔
اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی مانند چمکا کر رکھا جائے۔ ہماری اس دنیا میں دنیاوی خداؤں کی کمی نہیں ہے، مگر وہ واحد لا شریک ہے، اسے اپنی برابری پسند نہیں۔ وہ اگر قدموں تلے سیڑھی لگا کر آسمان تک پہنچنے کا موقع دیتا ہے تو اسی سیڑھی کو کھینچ کر زمین بوس کرنے کی سکت بھی اسی میں ہے۔ جب آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہوں تو ان سے اپنے طاقتور ہاتھ علیحدہ نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے رحمت کا سایہ بنے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر چیز حاصل ہو جائے لیکن یہ حسرت رہ جائے کہ ان کی خدمت نہیں کی، پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، پھر اس میں سکون ملتا ہے یا پھر بے چینی، یہ میرا مقدر ہے۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان دانائی رکھتا ہے۔ دانائی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا، غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ اس سے بہتر تحفہ کوئی اور نہیں کہ آپ کسی سے کوئی امید رکھے بغیر اس کی مدد کے لیے اپنا وقت اور توانائی صرف کریں۔ محنت کرو، اجرت ملے گی۔ بیکار بیٹھا تو ماں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ انسان کو خیالات کا بلند ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹا پرندہ اونچی عمارت پر بیٹھ کر عقاب نہیں بن جاتا۔ ہمیشہ کے لیے رہ جانے والی خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ کسی عاشق اور کسی متعصب سے بحث نہ کرو، کیونکہ عاشق کے پاس ایک اندھا دل اور متعصب شخص کے پاس بند دماغ ہوتا ہے۔ ہمیں زندگی کے مسائل برے لگتے ہیں، مگر بڑی ترقی بڑے مسائل کے بغیر نہیں ملا کرتی۔ جب دل چھوٹے پڑ جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں جگہ تنگ پڑ جایا کرتی ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ اگر روح تھک جائے تو پھر سونے سے بھی سکون نہیں ملتا۔ عظیم رہنما اپنے جیسے اور رہنماؤں کو جنم دیتے ہیں، پیروکاروں کی فوج جمع نہیں کرتے۔ اپنی ضرورت کو کم کرو، راحت حاصل ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھتے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔